बाइबल मुकद्दस जिंदा खुदा का जिंदा ला तब्दील और ला खता कलाम है। लिखा नबुवत की किसी बात की तावील किसी के ज़ाती इख्तियार पर माकूफ नहीं। बाइबल मुकद्दस ये ज़िंदगी की किताब है, पाक रूह की तहरीक के साथ ये लिखी गई है। आओ हम रूहुल कुद्स की तहरीक को अपनी ज़िंदगियों के अंदर आज काम करने दें, ताकि बड़े दिन के इस मौका पर खुदा का पाक रूह ज़िंदगी बख्श कलाम को हमारी ज़िंदगियों पर खोले और हम खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पाएँ। अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आओ खुदा के कलाम के लिए अपने दिलों को खोलें, अपने जहनों में, अपनी सोचों में, अपने ख्यालों में, अपनी अक्ल आदात में, अपने रूह जान और बदनों में, बल्कि तन मन और धन में, बंद बंद में, नस नस में, गूदे गूदे में, बल्कि खून गोश्त पोस्त और शरियानों में खुदा के कलाम को रचने और बसने दें। मेरा ईमान है खुदा का कलाम जब हमारी ज़िंदगियों में आएगा, हमारी ज़िंदगी की काया पलट जाएगी, हमारे दिल मुनव्वर हो जाएंगे और खुदा के बेटे यीशु के इस ज़मीन के ऊपर आने का मकसद पूरा हो जाएगा। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ कि जब से ये पूरी कायनात मार्ज़े वजूद के अंदर आई है, तब से लेकर अजीज भाइयों और बहनों आज के दिन तक इस कायनात के अंदर हर रोज बेशुमार वो अजीब व गरीब वाक़यात जो हैं वो हर रोज रूनमा हो रहे हैं। और जब कभी भी इंसान इन वाक़यात के ऊपर गौर करता है, जब भी इंसान इन वाक़यात के ऊपर तवज्जो करता है, तो फिर कई दफ़ा वो सरासीमा हो जाता है और कई बार तो वाक़यात के ऊपर ध्यान करने से इंसान हैरान हो जाता है, उसकी अक्ल जो है वो दंग हो जाती है और इंसान ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि ये कैसे सब कुछ मुमकिन है। याद रखें, मेरा और आपका खुदा जिसकी हम पैरवी करते, जिसके नक्शे कदम पर चलते, जिसका नाम जपते हैं, जिसके नाम की मदा सराई करते हैं, मेरा और आपका खुदा नामुमकिनात का खुदा है, नामुमकिनात का खुदा है। और बाइबल के अंदर 3 ऐसे अल्फाज हैं, नामुमकिन और मुमकिन, और बाइबल का मेरा बड़ा चहेता एक लफ्ज़ है, हो गया। हालेलुया। ये कैसे सब कुछ मुमकिन है? आज से पहले ना तो हमने आज तक कभी ऐसा देखा और ना ही कभी आज तक हमने ऐसा सुना है। अक्ल कई दफ़ा कई बातों को और कई वाक़यात को नहीं तस्लीम करती। भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूँ कि खुदा कादर मुतलक है। हालेलुया। वो सब कुछ करने में कादर है और वो अपनी कुदरत से और अपनी मर्जी से जब चाहे जो कुछ चाहे, मेरा और आपका खुदा जो है वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। क्योंकि मेरा और आपका खुदा जिसको हम मानते हैं और जिसके नाम को हम जलाल देते हैं, मेरा और आपका खुदा जो है वो खालिके कुल है। उसने फरमाया आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। हालेलुया। मेरा दिल अपने खालिक खुदा के लिए शुक्रगुजारी से, तारीफ और हम्द से भरा हुआ है। हालेलुया। खुदा किसी भी वक्त मुदाखलत कर सकता है और खुदा किसी भी वक्त कोई भी काम कर सकता है। कई दफ़ा जब हम खुदा के उन कामों को होते हुए देखते हैं, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भर जाते हैं और हम अपने ज़िंदा खुदा के कामों के सबब से उसकी महिमा गाते हैं, उसके प्यार का तस्करा करते हैं और उसके नाम को जलाल देते हैं। भाइयों और बहनों, बेशक इस कायनात के अंदर रूनमा होने वाले बहुत से ऐसे छोटे और बड़े वाक़यात हैं, इंसान को जो दंग कर देते हैं, हैरान कर देते हैं, लेकिन इस दुनिया की तारीख में पहले और फिर पहली और आखिरी मर्तबा आज से 2021 साल पहले बैतलहम की सरजमीन पर, हालेलुया, एक ऐसा सच्चा और ना सिर्फ सच्चा बल्कि ऐसा नाकाबिले फरमोश जो है और माफोकल फितरत ऐसा वाकया जो है वो रूनमा हुआ है, जिसने नस्ल इंसानी पर अनमिट जो है वो नकोश जो है, असरात जो हैं वो छोड़ दिए हैं। हालेलुया। इस दुनिया की तारीख के अंदर ऐसा मुनफरिद
اور ایسا انوکھا جو ہے وہ واقعہ ہمیں نہ تو کبھی ماضی کے اندر ملتا ہے اور نہ ہی کبھی حال کے اندر ملتا ہے اور نہ ہی کبھی ہمیں مستقبل کے اندر ملے گا۔ ایک خاص تحقیق کے مطابق جب ریسرچ کی گئی ہے تو پھر اس بات کو دنیا نے جانا ہے کہ ہر روز اس زمین کے اوپر کوئی 4 لاکھ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور ان 4 لاکھ بچوں میں سے بہت سے بچوں کی پیدائش جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کئی بار وہ عجیب و غریب طور پر ہوتی ہے، لیکن ان سب میں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا واقعہ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں سب سے انوکھا ہے۔ ہیلیلویا، مافوق الفطرت، سب سے منفرد اور واحد ایسا ناقابل فراموش واقعہ ہے، کیونکہ بائبل مقدس مجھے بتاتی ہے کہ خدا نے آدم کو پہلے مٹی سے بنایا اور پھر اس کے نتنوں کے اندر اس نے زندگی کا دم پھونکا۔ تو پیدائش کی کتاب کے اندر 2 باب کی 7ویں آیت کے اندر لکھا کہ وہ جیتی جان ہو گیا، اور پہلے آدم کے بعد خدا نے ہوا کو آدم کی پسلیوں میں سے لیا اور اس نے دل کے قریب سے، بازو کے نیچے سے، اس درمیانی جگہ سے اس نے پسلیوں میں سے ایک پسلی کو لیا۔ ہاللویا، اور پھر اس نے اس کے لیے ایک مددگار تیار کیا۔ میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ ہاللویا، اس پوری کائنات کے اندر ہاللویا خداوند یسوع مسیح ہی صرف وہ واحد ہستی ہے جو کہ مرد اور عورت کے جنسی ملاپ سے نہیں۔ سن لیجئے غور سے، خداوند یسوع مسیح ہی وہ واحد شخصیت ہے جو مرد اور عورت کے جنسی ملاپ سے نہیں، بلکہ کنواری مریم کے بطن سے روح القدس کی قدرت کے ساتھ ہاللویا غیر معمولی مداخلت سے، روح القدس کی غیر معمولی مداخلت سے وہ پیدا ہوا ہے۔ ہاللویا، میرا دل خداوند یسوع مسیح کی اس انوکھی اور عجیب مافوق الفطرت پیدائش پر میرا دل شکر گزاری سے، تعریف اور حمد سے بھرا ہوا ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، انجیل مقدس کے اندر کچھ اس طرح سے مرقوم ہے، فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے ہاں بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ یہ وہ آسمانی نام ہے، یہ وہ جلالی نام ہے، یہ وہ قدرت سے بھرا ہوا نام ہے، اور جب بھی جہاں کہیں ہم یہ نام لیتے شیطان کی قوتیں ڈرتی، تھرتھراتی اور کانپتی ہیں، بیماریاں اسی نام کو سنتے ہی بھاگ جاتی ہیں، بڑے بڑے کام اور بڑے بڑے معجزات اس یسوع نام کے وسیلہ سے رونما ہوتے ہیں۔ بڑے دن کے موقع پر اپنی ان مشکلات کے سامنے، اپنے ان حالات کے سامنے، اپنی زندگی کی مایوسیوں اور بے چینیوں میں ضرور اس نام کو لیں، اس نام کو ہرگز نہ بھولیں۔ میرا ایمان ہے کہ جب آپ یسوع نام لیں گے، ہاللویا، آپ کی زندگی کے اندر ایک عجیب اور جلالی کام ہوگا۔ ہاللویا، فرشتے نے مقدسہ مریم سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے ہاں بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، لکھا وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ خداوند ہاللویا، خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت لکھا اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابا تک بادشاہی کرے گا۔ ہاللویا، اور لکھا اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ فرشتے نے کیا کہا؟ فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی۔ اور لوکا کی انجیل پہلے باب کی اس کی 30ویں، 31ویں، 32ویں بلکہ 35ویں آیت تک جب ہم یہ سب کچھ پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا، اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے۔
आओ हम गौर करें यीशु मसीह की इस लासानी पैदाइश पर रूनुमा होने वाले वो कौन कौन से वाक़यात हैं। नंबर 1, फरिश्ते का यूसुफ और मरियम को दिखाई देना और फिर उनको खुदा के इस गैर मामूली मंसूबे से आगाह करना। और नंबर 2, कंवारी मरियम का रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला होना। और उन गैर मामूली वाक़यात के अंदर हम देखते हैं तीसरे नंबर पर कई मजूसी पूरब से यरूशलेम के अंदर ये कहते हुए आए कि जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है। हालेलुया। कई मजूसियों का पूरब में एक अनोखे सितारे को देखना और फिर उसकी रहनुमाई के अंदर यरूशलेम तक खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर उसे सजदा करना, और न सिर्फ सजदा करना बल्कि तहाइफ उसकी नज़र करना। और फिर नंबर 4 पे हम देखते हैं फरिश्तों का उन गरीब चरवाहों के पास आना और फिर उनको दुनिया के उस वाहिद नजात दहिंदा यानी खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के मुतल्लिक बड़ी खुशी की बशारत देना। यही तो क्रिसमस है, यही क्रिसमस का मकसद है। आओ हम इस बड़ी बशारत को आम कर दें और उस खुशखबरी को लेकर दूसरों के पास जाएं। और फिर नंबर 5 पे हम देखते हैं फरिश्तों के साथ ही वो आसमानी एक लश्कर की बहुत बड़ी ग्रोह जो है वो खुदावंद की हम्द करती हुई जाहिर हुई है। हालेलुया। इस अनोखी पैदाइश पर हेरोदिस बादशाह हैरान और परेशान हो गया है। और न सिर्फ हेरोदिस बादशाह इस अनोखी पैदाइश पर हैरान हुआ है, परेशान हुआ है, बल्कि घबरा गया है। और फिर बाइबल ये कहती है कि गुस्से के अंदर आकर बैतुलहम और उसकी सरहदों के अंदर 2-2 साल के या इससे छोटे उन सारे बच्चों को कत्ल करवा दिया है। ये वो क्रिसमस के शहीद हैं। आओ हम पहले इस क्रिसमस के मौका पर उन सारे शहीदों को, फिर आज भी जो इस राह पर शहीद होते हैं, हम उनको सलाम पेश करें। मेरा दिल मसीह के उन शहीदों के लिए हालेलुया शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह की भाइयों और बहनों, माफौकुल फितरत पैदाइश के मौका पर ये सारे के सारे रूनुमा होने वाले वाक़यात जो हैं, ये तमाम गैर मामूली वाक़यात हैं। पूरी कायनात के अंदर किसी भी इंसान की पैदाइश के ऊपर ऐसा रूनुमा कुछ भी नहीं हुआ जो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के मौका पर रूनुमा हुआ है। इसलिए ये सारे वाक़यात भाइयों और बहनों, ये मुंह बोलता सबूत हैं कि कंवारी मरियम के बतन और फिर रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा होने वाला ये बच्चा जो है, ये महज एक बच्चा ही नहीं है, बल्कि ये बच्चा दुनिया का निजात दहिंदा है। इस हस्ती के पास गुनहगार इंसानों की निजात का मिशन है। मैं और आप गुनाह की कीच और दलदल में थे, कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं था। हम हसद, कीना, तफिरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशेबाजियों के अंदर ज़िंदगी बसर करते थे। खुदा ने अपने बेटे यीशु को भेज दिया ताकि वो मेरी और आपकी निजात का सबब बन जाए। हालेलुया। क्रिसमस जो है ये यौम निजात भी है। बैतुलहम की उन सारी सरहदों के अंदर जब उन सारे बच्चों को जो है ये कत्ल कर दिया गया, बेशक रोना है, मातम है, पर क्रिसमस का जश्न, क्रिसमस की खुशियाँ जो हैं वो सब कुछ के ऊपर हावी हुई। और मेरा दिल शुक्रगुजारी से इस बात के लिए भरा हुआ है हालेलुया कि बच्चा जो पैदा हुआ वो निजात दहिंदा है। हालेलुया। और उसके ताल्लुक से कहा जाता है कि कभी उसने कोई जनाजा नहीं पढ़ाया, बल्कि जब वो अपनी खिदमत के दौरान जिस भी ऐसे घराने के अंदर जाता था, कहीं पर कोई मर चुका है, तो फिर क्या होता था, वो जनाजे के अंदर शामिल होकर उस मुर्दे को ज़िंदगी बख्श देता था। हालेलुया। और उनका सारे का सारा मातम जो है वो नाच के अंदर तब्दील, खुशी के अंदर तब्दील हो जाता था। बेशक ऐसा बाइख्तियार शख्स जिसको आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार दिया गया है, और ये इख्तियार उसने मुझे और आपको भी दिया है,
اور یہ باندھنے اور کھولنے کا اختیار ہے۔ ساری زندگی ہم باندھتے نہ رہیں، کچھ کھولیں بھی۔ جب آپ غربت کو باندھ رہے ہو تو پھر فراوانی کو کھول دو۔ جب آپ کہتے ہو کہ لعنت میں تجھے باندھتا ہوں تو پھر بڑا ضروری ہے کہ آپ اس برکت کو ریلیز کرو۔ خداوند نے ہمیں باندھنے اور کھولنے کا اختیار دیا ہے۔ یہ کل اختیار خداوند کے پاس ہے اور میرے اور آپ کے پاس بھی یہ لیا ہوا اختیار ہے۔ اس کی ایک ہی جھڑکی سے طوفان ہمیشہ کے لیے ساکت ہو جاتے ہیں۔ اس نے گلیل کی جھیل کے اندر پانیوں کو اور ہواؤں کو ڈانٹا، اس نے کہا چپ ہو جا، اور ہمیشہ کے لیے اس جھیل کے اوپر طوفان جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے تھم گیا۔ میرا دل خداوند کے اس اختیار کے لیے شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے، اور بدروہیں اور اس کے لشکر بھی عظیم ہستی کے سامنے تھر تھراتے اور کانپتے۔ ہیلیلویا! اس گناہ آلودہ دنیا کے اندر صرف اور صرف یسوع مسیح بھائیوں بہنوں وہ ہستی ہے، ہیلیلویا، جو گناہ سے مبرہ ہے۔ یسوع مسیح نے اعلانیہ کہا، تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی زندگی گناہ سے مبرہ زندگی تھی، اور وہ گنہگاروں کے لیے اس زمین کے اوپر آ گیا۔ بھائیوں اور بہنوں، وہ واحد معلم تھے جس کے پاس ہر بشر کے سوالوں کا جواب تھا، ہیلیلویا، اور وہ ایک ایسی شخصیت تھے، حلیم اور عاجز شخصیت تھے، ہیلیلویا۔ اس نے کہا میں دل کا حلیم ہوں، اس نے کہا مجھ سے سیکھو۔ آؤ خداوند یسوع مسیح کی اس فروتنی کو، عاجزی کو ہم اپنی زندگیوں کا نصب العین بنا لیں، ہیلیلویا۔ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، پر تو بھی اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو اس نے خالی کر دیا۔ بادشاہوں کا بادشاہ عزیز بھائیوں اور بہنوں ہونے کے باوجود اس نے خادم کی صورت اختیار کی۔ اس نے آسمان کی اس ساری شان و شوکت اور جلال کو چھوڑا، ہیلیلویا۔ اس نے جسم اختیار کیا، ہیلیلویا، اور پھر وہ زمین پر میرا اور آپ کا نجات دہندہ بن کر آ گیا، ہیلیلویا۔ اس فانی دنیا کے اندر وہ میرے لیے، وہ آپ کے لیے نجات دہندہ بن کر آیا۔ آؤ اس بڑے دن کے موقع پر ہم خوشیاں منائیں، ہم جشن منائیں، اور کرسمس کے اس حقیقی مقصد کو ہم سمجھ جائیں، ہیلیلویا۔ یسوع مسیح اس حد تک فرمانبردار رہا، بائبل کے اندر لکھا ہے کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی، اور پھر لکھا خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے۔ ہر ایک گھٹنا اس نام کے سامنے جھکتا ہے، آسمانیوں کا، زمینیوں کا، اور زمین کے نیچے کا۔ میرا دل خداوند یسوع مسیح کے آنے کے لیے شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے، ہیلیلویا، پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ یسوع مسیح انسان کی نجات کا بندوبست کر کے وہ صلیب پر مر گیا، پھر اپنے کہنے کے مطابق وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ 40 دن تک وہ لوگوں کو نظر آتا رہا، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ شاگردوں کے دیکھتے دیکھتے آسمان پر چلا گیا، اور اب وہ پھر آنے والا ہے۔ بڑے دن کا موقع جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد ہے، اور اب خداوند کی دوسری آمد بالکل قریب ہے۔ آؤ ہم غیر ضروری باتوں سے، آؤ ہم غیر ضروری چیزوں سے، آؤ ہم غیر ضروری لوگوں سے قطع تعلق ہو کر حسد، کینہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازیاں، بت پرستیاں، جادوگریاں، گویا جسمانی، نفسانی، شیطانی، زمینی اور ان بری خواہشات سے مبرہ ہو کر اس زمین کے اوپر پاک اور بے عیب زندگی بسر کرے، تاکہ بڑے دن کا مالک جب پھر دوبارہ آنے والا ہے، جب وہ آئے، میں اور آپ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کر سکیں۔ آؤ ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ آج تیاری کی اہمیت شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ہر ایک شخص ہمیں تیار نظر آتا ہے، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ تیاری جسمانی تیاری ہے، یہ تیاری شاید ادھر ادھر جانے کے لیے، یہ وہ کرنے کے لیے تیاری ہے، پر آؤ ہم اس کی ملاقات کے لیے
اپنے آپ کو تیار کریں، وقت بہت کم ہے۔ آؤ ہم اپنے آپ کو پورے طور پر خداوند کے لیے دے دیں اور خداوند کے آنے کے مقصد کو لے کر ہم آگے بڑھیں، دوسروں کی زندگی کے اندر ہمارے وسیلے سے نجات کا کام ہو اور ہم بتھیروں کو ہاللویا بچانے کا سبب ٹھہریں، ہمارے وسیلہ سے اس کے نام کو بہت سی عزت، بہت سا جلال اور بہت سا پھل ملے۔ خداوند آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ بڑے دن کا مالک آپ کی زندگی کے اندر نجات کا کام کر کے آپ کے گھرانے کے اندر، خاندان کے اندر، آپ کی گلی محلے کے اندر، یاد رکھیں آپ 4 لوگوں کی رفاقت پر ہیں، شاید آپ کے کوئی دائیں اور کوئی بائیں اور کوئی آگے اور پیچھے بھی کوئی شخص رہتا ہے۔ آؤ ایسے لوگوں کو ہم تلاش کریں اور ان کی نجات کا سبب بنیں۔ خداوند یسوع مسیح کے آنے کے مقصد کو ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے خاندانوں میں اور اپنی کلیسیاؤں میں پورا کریں، تاکہ خداوند یسوع مسیح کے آنے کا بابرکت مقصد ہماری زندگیوں کے اندر پورا ہو اور ہم بہت سے لوگوں کو مسیح کے قدموں میں لا سکیں، تاکہ بڑے دن کا یہ بڑا مقصد ہماری زندگیوں میں، ہمارے خاندانوں کے اندر پورا ہو اور خدا کے بیٹے یسوع کے نام کو اس بڑے دن کے موقع پر بڑا جلال ملے۔ ہاللویا۔ بے شک یہ سال کا چھوٹا دن ہے 25 دسمبر، پر جب ہم ان واقعات کے ساتھ اس دن کو ماپتے ہیں تو یہ دن جو ہے یہ بڑا دن ہے۔ وہ بڑا کام جو خدا نے ہماری زندگیوں کے اندر کیا ہے، آؤ ہم اس کا آؤٹ پٹ دیں، آؤ ہم خداوند کے لیے مؤثر ہوں، آؤ ہم خداوند کے کام آئیں، آؤ ہم دوسروں سے پیار کریں، نفرتوں کو مٹائیں، خداوند کے کام، کلام اور جلال کا اس زمین کے اوپر سبب بنیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ خداوند جو کامل ہے، میرا اس بات پر قوی یقین ہے، ایمان ہے کہ خداوند ہماری زندگیوں کے اندر نجات کا کام کر کے خداوند ہمیں اپنے کام، کلام اور جلال کی دولت سے بھر کر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح اپنی ذات میں الہی ہے، اور یسوع مسیح نہ صرف اپنی ذات میں الہی ہے بلکہ وہ لاسانی ہے، وہ لافانی ہے۔ ہاللویا۔ اس نے موت پر، قبر اور شیطان پر فتح حاصل کی ہے۔ ہم کیوں شکست خوردہ ہیں؟ آؤ ہم اپنی زندگی کا ایک تقابلی جائزہ لیں۔ وہ گناہ سے مبرہ ہے، ہم کیوں گناہ کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں؟ آؤ بڑے دن کے مالک کو اپنی زندگیوں کا نجات دہندہ بنا لیں۔ جس طرح سے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے موقع پر دنیا نے گھاس کا بچھونا اس کو دیا، آؤ ہم اپنے دلوں کی چرنیاں اس کے لیے سجا لیں۔ ہاللویا۔ وہ مجسم کلام ہماری زندگیوں کے اندر آنا چاہتا ہے، خدا کا کلمہ۔ ہاللویا۔ خدا کا کلمہ جس سے ساری دنیا تخلیق ہوئی ہے۔ میرا ایمان ہے جب وہ ہماری زندگیوں میں آئے گا تو ارد گرد کے ماحول کے اندر ہم مؤثر ہوں گے۔ پالوس رسول اس دینداری کے بھید کو ہم پر بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، پالوس کہتا ہے کہ یہ بھید تو بڑا ہے، یہ ایک مکاشفہ ہے۔ یہ مکاشفہ اور یہ بھید خداوند یسوع مسیح کے آنے کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کا پاک روح ہاللویا اس بھید کو ہم پر ظاہر کر سکتا ہے۔ ہاللویا۔ میرا اور آپ کا یسوع جسم میں ظاہر ہوا، وہ روح القدس میں راست باز ٹھہرا، وہ فرشتوں کو دکھائی دیا، غیر قوموں کے اندر اس کے نام سے منادی ہوتی ہے، اور دنیا میں جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں وہ ہلاک نہیں ہوتے بلکہ وہ نجات پاتے ہیں۔ آئیں ہم کرسمس کے اسپرٹ کو، آؤ ہم کرسمس کی اس تھیالوجی کو سمجھیں، اور آؤ ہم کرسمس کی حقیقی روح کو اپنی زندگیوں کے اندر کام کرنے دیں، تاکہ محبت کا انقلاب آ جائے۔ ہاللویا۔ تحمل اور برداشت کو ہماری زندگیوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری کلیسیاؤں کے اندر ہاللویا پروان ملے، پروان چڑھائیں، تاکہ دوسرے جو ہے وہ امن اور سلامتی اور خوشحالی کی زندگی بسر کریں۔ میری یہ دعا ہے، آپ جتنے بھی فضل ٹیلی ویژن کے ناظرین ہیں، میری یہ دعا ہے کہ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے کام، کلام اور جلال کے لیے استعمال کرے۔ آپ سب کو میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے، کوئٹہ کے سارے پاسٹرز کی طرف سے بڑے دن کی خوشیاں مبارک ہوں۔ گاڈ بلیس یو۔